رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل اور تمام عزاداران سید الشہداء کی سلامتی اور تمام شیعیان حیدر صفدر کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت اور آپ سب اپنی سلامتی اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. عزیزان محترم، تمام ان شیعیان حیدر کرار کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان مجالس میں جس طرح ہو سکا خدمتیں انجام دیں، اپنی شرکت کے ذریعے، اپنی سماعتوں کے ذریعے، اپنے گریے کے ذریعے، یا وہ خادمان امام کاظم علیہ السلام جو مسلسل خدمتیں انجام دے رہے ہیں، تابوت بنا رہے ہیں، تابوت آمادہ کر رہے ہیں، راستوں کو خالی کروا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہترین انتظامات کر رہے ہیں، ان تمام جوانوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں.
ایک اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات ہدیہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان محترم، امام کاظم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو امام کاظم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کرے۔ ظاہر سی بات ہے، باتیں سمجھ میں تب آتی ہیں جب انسان کے مرتبے کا اقرار ہو، انسان کے منصب کا اقرار ہو۔ یہی وجہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اہل بیت علیہم السلام کی باتوں کا اثر انہی لوگوں پر ہوا، یا اہل بیت علیہم السلام کے علوم سے استفادہ انہی لوگوں نے کیا جنہوں نے اس شخصیت کو ان صفات کے ساتھ مانا جن صفات کے ساتھ اللہ نے منوانے کی کوشش کی۔ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ جائیں، میں نے کل میرے خیال سے ایک اشارہ کیا تھا، اسی اشارے کو آگے بڑھاؤں گا بغیر کسی خاص مقدمے و تمہید کے۔ ایک سلسلہ کہ جس نے امیر المؤمنین کی امامت و ولایت کا انکار کیا، علی کی جگہ کسی غیر کو بٹھایا، وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک سلسلے پر ختم ہی ہونے والا تھا یا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ وجود میں آیا عباسیوں کی شکل میں۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا بنو امیہ اور بنو عباس میں فرق۔ بنو امیہ ظالم تھے، جابر تھے، لعین تھے، خبیث تھے، سفاک تھے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے تھے، لیکن بنو عباس گنہگار تھے اور شاید بنو امیہ سے خطرناک تھے، لیکن بہت چھپے ہوئے طریقوں کو اپناتے تھے۔ چپکے سے اہل بیت علیہ السلام پہ وار کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کا بعض اوقات انہوں نے لباس بھی اختیار کیا، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا۔ امام کاظم علیہ السلام نے جہاں دشمنوں کو فیس کیا، وہیں امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو ایک حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ چوتھے امام کو جو ماننے والے تھے انہوں نے پانچویں امام کو بھی مانا، پانچویں امام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے چھٹے امام کو بھی مانا۔ لیکن امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا، جو جدید وجود میں چیزیں آئیں وہ یہ کہ جو سلسلہ ابھی تک چلتا چلا آ رہا تھا، یعنی جو غدیری تھے وہ علی کے ساتھ تھے، وہی امام حسن کے ساتھ تھے، وہی امام حسین کے ساتھ، اور اسی طرح وہی امام صادق کے ساتھ۔ لیکن امام کاظم تک پہنچتے پہنچتے اس گروہ میں بھی ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا کہ جس نے امام کاظم کی امامت کا انکار کیا۔ یہ امام کاظم علیہ السلام کے لیے ایک چیلنج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام جعفر صادق کسی درس میں تشریف فرما تھے تو ایک صاحب گئے، جانے کے بعد کہنے لگے مولا کچھ چیزیں چل رہی ہیں، آپ کے بعد کچھ ہونے والا ہے، کچھ اتفاقات پیش آئیں گے، آپ ہمیں بتا دیجئے امام کی نشانی کیا ہوگی، امام کو کیسے پہچانیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خطاب کیا اور فرمایا من لا یلہو ولا یلعب، جوانو خاص توجہ، امام کہتے اسے ہیں جو اپنی زندگی کھیل اور تماشوں میں نہ گزارے۔ امام کہتے اسے ہیں جو اپنی زندگی کھیل و تماشے میں نہ گزارے۔ آپ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بچپنے دیکھے، مثال کے طور پہ 3 برس کے امام کاظم ہیں، 3 برس کا بچہ کہاں ملے گا؟ ہمارے بچے کہاں ملتے ہیں؟ 2 سال کا ہمارا بچہ کہاں ملے گا؟ لیکن جب ابو حنیفہ امام صادق سے ملنے آیا تو 3 برس کے امام کاظم ہیں، کہاں تشریف فرمائے؟ کتاب خانے میں، ہونٹوں پہ سیاہی لگی ہے، گویا امام بتانا چاہ رہے تم اپنا مقابلہ ہم سے کرتے ہو، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی کتاب خانوں میں ہوتے ہیں، تم اپنا مقابلہ ہم سے کرتے ہو۔ امام حالت طفلی میں کس طرح سے اپنا وقت کھیل و
تماشے میں ضائع کیے بغیر. یہی امام ہادی یا امام جواد جب ایک ظالم و جابر بادشاہ گزرا، یا خود امام کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، بادشاہ نے پوچھا سارے بچے کھیل رہے ہیں تم نہیں کھیل رہے؟ عجب نہیں، مولا نے جملہ فرمایا کہ ان بچوں کو مقصد خلقت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتا ہے ہماری خلقت کس لیے ہوئی. یہ کھیل تماشے میں بزی. یہی وجہ ہے امام نے صرف یہ جملے فرمائے نہیں، مولا نے فرمایا بے ابی انت و امی من لا یلہو ولا یلعب. میرے ماں باپ قربان جائیں کس پر؟ اس پر کہ جس نے اپنی زندگی کو کھیل و تماشے میں خرچ نہ کیا ہو. یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ کون اپنے ماں باپ کو فدا کر رہا ہے؟ کس پہ فدا کر رہا ہے؟ چھٹے امام رئیس مذہب جعفریہ، جس کے نام پہ آپ فخر کرتے ہیں، جس کے نام پہ آپ افتخار کرتے ہیں، مکتب جعفریہ. امام جعفر صادق فرما رہے میرا ماں باپ فدا ہو میرے اس بیٹے پر جو بیٹا کھیل اور تماشے میں اپنی زندگی صرف نہیں کرتا. اب آئیے جناب یہاں سے تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے، آواز سے اندازہ ہوگا، میں بالکل اس حوالے سے کچھ اور کہنا نہیں چاہوں گا، بس آواز سے آپ میری فی الحال کی وضعیت پہچان جائیے گا. میں اگر زیادہ کوشش کروں گا تو مصائب میں ہو سکتا ہے میرے لیے دشواریاں پیدا ہوں، تو میں اپنی انرجی تھوڑی سی مصائب تک سیو کرنا چاہتا ہوں تاکہ مل جل کے امام کاظم کی مظلومیت پر رو سکوں. امام سے پوچھا علامت امامت کیا ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ من لا یلہو ولا یلعب، جو اپنی زندگی کھیل و تماشے میں نہ گزارے. راوی گھر سے باہر نکلا، کیا دیکھا؟ ابھی تو امام جعفر صادق نے فرمایا تھا نا جو اپنی زندگی کھیل تماشے میں نہ گزارے وہ امام ہوگا. جیسے ہی گھر سے نکلے کیا دیکھا؟ امام کاظم بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہے. راوی پریشان ہوا، بھائی وہ کوئی اور جگہ اور کوئی اور دروازے ہیں کہ جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، یہاں قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، لہذا راوی نے جلد بازی نہیں کی، بس دل ہی دل میں سوچ رہا تھا. ابھی تو مولا نے فرمایا جو کھیل تماشے میں مصروف نہ ہو، اپنی زندگی خرچ نہ کرے، وہ مستحق امامت ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے. لیکن یہ تو بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد امام بکری کے بچے کو اشارہ کر رہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے تجھے بھی تو عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر. اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، سجدہ کر. جیسے یہ جملے سنے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کی در کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ جانتا ہے اسے اپنی نبوت و رسالت و امامت کہاں رکھنی ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. خلاصہ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، امام کاظم علیہ السلام کی ایک مظلومیت کیا ہے؟ امام نے بنو عباس کے حکمرانوں کو فیس کیا. آپ کو اندازہ ہے بنو عباس کے حکمران کیسے تھے؟ بنو عباس کے حکمران جنہوں نے ہر طرح سے شیعوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. آج بھی بعض اوقات ہمارے لباس میں، ہمارے حلیے میں لوگ نظر آ جاتے ہیں جو بعض معاملات میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشاروں میں دو چار باتیں عرض کرتا چلوں. جناب والا، ہمارے مذہب کے کچھ اصول ہیں، ہمارے مذہب کی کچھ بنیادیں ہیں. بنیاد اور اصول آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ یوٹیوب سے ملیں گے، انسٹاگرام سے ملیں گے، یا مثال کے طور پہ زیغم غروی کے دہلیز سے ملیں گے، گھر سے ملیں گے؟ بنیاد و اصول کہاں سے ملیں گے؟ جس نے مذہب کو تم تک پہنچایا، جو رئیس مذہب ہے، اس کے دروازے سے بنیاد و اصول ملیں گے. اب جناب والا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سیدھے سیدھے دہلیز امیر پہ جاؤ، دہلیز امام کاظم پہ جاؤ اور اس چشمے کو اتار دو جو چشمہ زیغم نے تمہیں لگوا دیا ہے. میں خود کے لیے کہہ رہا ہوں،
تاکہ کسی کو برا نہ لگے. اس چشمے کو اتارو جو میں نے یہ امثال ذالک جو بھی XYZ جنہوں نے آپ کو چشمہ دیا, اس چشمے کو اتاریے, دہلیز امام جعفر صادق پہ جائیے, دہلیز موسی کاظم پہ جائیے, اور پھر وہاں سے پتا چلے گا کہ تمہارے پاس دین کون سا دین ہے. ایسے نہیں, ہمارے یہاں روایات ہیں, جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے, لفظ ہے روایت کا, یأتی بدین جدید, امام جب ظہور فرمائیں گے تو جدید دین کے ساتھ آئیں گے, جدید دین کے ساتھ آئیں گے. توجہ ہے لکھنؤ والوں کی, جدید دین کے ساتھ آئیں گے. اچھا, ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف یہ محکم عقیدہ ہے کہ امام زمانہ شریعت محمدی کو لے کے آئیں گے. اب یہ تضاد کیسا, ایک طرف شریعت محمدی ہی پھیلائیں گے, دوسری طرف یاتی بدین جدید, جدید دین کے ساتھ آئیں گے. ان دونوں باتوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے, وہ دین جو محمد مصطفیٰ لائے, وہ دین جو علی مرتضیٰ نے پہنچایا, وہ دین جو جعفر صادق نے اپنے شاگردوں کے ذریعے دنیا میں پھیلایا, اس دین کو اتنا توڑ مروڑ دیا جائے گا, جب امام آئیں گے کسی کو قبر سے نکال کے جلائیں گے, وہ یہ سوچیں گے کہ جناب یہ تو ہمارے یہاں تھا ہی نہیں, امام جلا رہے ہیں. بھائی ان کے لیے جدید دین ہوگا جنہوں نے دین کو توڑ مروڑ دیا ہو, ان کے لیے جدید دین ہوگا, ان کے لیے نیا دین ہوگا. وگرنہ دین وہی ہوگا جو محمد عربی لے کے آئے, دین وہی ہوگا جو جعفر صادق نے پہنچایا. خلاصہ امام کاظم علیہ السلام کا جن لوگوں سے مقابلہ تھا وہ صفاق تھے, لعین تھے, دھوکے باز تھے, مذہب کاٹ کھیلنے والے لوگ تھے, جنہوں نے مذہب کے نام پہ دھوکہ دیا, مذہب کے نام پہ لوگوں کو بہکایا, مذہب کے نام پہ لوگوں کو یوز کیا. ان سے مقابلہ تھا. کیسا مقابلہ؟ امام کاظم علیہ السلام ایک طرف ہے, انہوں نے روایت سن رکھی تھی. مثال کے طور پہ رسول گرامی نے فرمایا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے, آخری مہدی ہوگا. یہ سن لیا نا. بنو امیہ, میں سمجھانے کے لیے بتا دوں, بنو امیہ احمق تھی, احمق, پاگل, بے شعور, جاہل, بدبخت, جنہیں کوئی تمیز ہی نہیں تھی. رات بھر شراب پیتے تھے, صبح مسجد میں آتے تھے اور کہتے تھے 2 کافی ہے, 2 اور پڑھا دے. یہ تھے بنو امیہ, یہ تھے بنو امیہ. لیکن بنو عباس تھوڑے سے عقل مند و ہوشیار تھے, یہ علماء کو لے کے آتے تھے, مختلف علمی نشستیں برگزار کرتے تھے. یہ بنو عباس تھے, دھوکے کے ذریعے اہل بیت کا مقابلہ کیا. انہوں نے جب روایت سن لی نا کہ ایک آخری مہدی ہوگا, انہوں نے نام دیکھے کس طرح سے رکھے. آپ ان ناموں کو اٹھائیے, نام اتنے خطرناک ہیں کہ ممبر سے لے نہیں سکتا, لیکن بنو عباس کے نام شروع کرتے ہیں. آپ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. آپ ایک ایک کے نام لیجئے, کتنے خوبصورت. مثال کے طور پہ مہدی, ہادی, معتصم, متوکل. قرآن مجید آیت موجود ہے, توکل کرنے والا اللہ پر, متوکل. یہ ایسے نام کیوں تھے؟ میرے سامنے بہت سارے جوان ہیں, ان جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. آخر الزمان ہے, آخر الزمان میں ظاہر سی بات ہے اپنا عقیدہ, اپنا ایمان بچانا سب سے سخت عمل ہوگا. امام کاظم کی مجلس سے اگر اپنے عقیدے کا تحفظ نہ ملے تو سمجھیے کچھ نہیں ملا. امام کاظم نے پوری زندگی اگر کسی چیز پہ سب سے زیادہ کام کیا اور امام کاظم کی زندگی اٹھائے, امام کاظم کی زندگی میں 2 چیزیں بہت اہم نظر آتی, ایک ولایت اور دوسری برات. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. صلی علی محمد وآل محمد. خلاصہ نام دیکھیں کس طرح کے, مہدی, ہادی, متوکل. بتاتا چلوں, ہمارے یہاں امام ہادی علیہ السلام کا بھی لقب کیا تھا؟ متوکل. لقب تھا, لیکن مولا نے منع کیا کہ مجھے متوکل کے لقب سے نہ یاد کرنا. ہاتھوں کو جوڑا, مولا کیوں؟ کتنا اچھا نام ہے, کتنا اچھا لقب ہے. عجب نہیں, مولا نے فرمایا
کہ یہ جو تاریخ نویسان ہیں، یہ جو پروپوگنڈاز پھیلانے والی مشینری ہیں، یہ کل کو متوکل کے رذائل میرے نام میں لکھ دیں گے اور میرے فضائل اس کی طرف منتقل کر دیں گے. لہٰذا مجھے متوکل کے لقب سے نہ بلاؤ، اگرچہ انہوں نے رکھ لیے. کس لیے رکھے؟ تاکہ لوگ دھوکے دھڑاکے میں مثال کے طور پہ انہی کو مہدی سمجھ لیں. اب ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا تو دور تھا نہیں. آج کے زمانے میں مثال کے طور پہ فلاں ملک میں کوئی اتفاق ہوا یا پتہ چل گیا، وہ ایک ایسا دور تھا جہاں 2 کلومیٹر دور رہنے والی ایک چھوٹی سی بستی، ایک گاؤں، وہاں تک خبر پہنچنے میں مثال کے طور پہ ہفتوں لگ جاتے تھے. تو ایسے دور کا انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ ایسے ایسے نام رکھو کہ جس سے یہ لوگ مشکوک ہوں، مشتبہ ہوں. انہوں نے ایسے نام اختیار کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر طرح کی چالیں چلی. انہوں نے اپنی بیٹیاں تک دیں ائمہ علیہم السلام کو. خود متوکل نے بیٹی دی. کیا سوچا کہ چلو یہاں اگر کچھ ہم نہیں کر پائے، کوئی رشتہ نہیں جوڑ پائے، کم سے کم بیٹی دے دیں تاکہ کل کو یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم مہدی کے، مثال کے طور پہ مہدی آخر الزمان کے نانا ہیں. بھائی یہاں سے میرا ساتھ ہوگا، مجھے یقین ہے. بیٹی دے دی تاکہ یہ ہو جائے کہ شاید کل کو کہا جانے لگے کہ یہ فلاں کے نانا ہے. اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. انہوں نے بیٹی تو دے دی، لیکن اللہ نے اسے بانجھ رکھا، اور بانجھ رکھنے کے بعد بتا دیا سیاست میں دی جانے والی بیٹیوں کو اللہ بانجھ رکھتا ہے، اولاد خدیجہ سے دیتا ہے. اللہ جب اولاد دے گا نا تو اولاد جناب خدیجہ سے دے گا. اللہ نے اولاد جناب خدیجہ سے دے دی سیاست میں تم نے چیزیں، لیکن اللہ نے بانجھ رکھا. خلاصہ متوکل کا دور، متوکل کی سازشیں، اسی طرح جتنے بھی عباسی خلفاء گزرے ان کی سازشیں رہی ائمہ علیہم السلام کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. ان کی سازشیں ہمیشہ رہی، بالخصوص امام کاظم کے مقابلے میں. امام کاظم کے علوم، امام کاظم کے مناظرات کو چھپا سکے، امام کاظم کی شخصیت کو دبا سکے، انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی. میں نے کل اشارہ کیا تھا، امام تشریف فرما تھے ہارون غیر رشید، ہارون ملعون امام کاظم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد امام کاظم سے کہنے لگا، میں نے کہا نا ان کی ایک خواہش یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں ہم منسوب ہو جائیں، کہیں نہ کہیں منسوب ہو جائیں، کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق اہل بیت کی طرف ہو جائے. یہ تعلق رکھنے کے چکر میں اور کروانے کے چکر میں صدر اسلام میں نہ جانے کتنوں نے کتنے جتن کیے، کتنے جتن کیے، لیکن ہو نہیں پایا. اسی طرح ہارون غیر رشید، ہارون ملعون علیہ اللعنۃ والعذاب امام موسی کاظم کے پاس آیا. آنے کے بعد کہنے لگا یا موسی کاظم وَلِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ. میں نے کل یہی پہ چھوڑا تھا نا، آپ اپنے آپ کو ہم پر با فضیلت سمجھتے، کیوں سمجھتے؟ جبکہ ہم اور آپ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی شجرے سے ہیں، ہم دونوں ایک ہیں، ہمارے خاندان ایک ہے. میں بات یہیں روک کے کہتا چلوں، امام کاظم کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن ایک جملہ کہتا چلوں. جناب یہ معاملہ حسب النسب سے نہیں ثابت ہوتا. اگر حسب النسب سے ثابت ہونا ہوتا تو اللہ کو یہ نہ کہنا پڑتا یا نوح انہو لیس من اہلک، بیٹا ہونے کے باوجود تمہارا نہیں ہے. بھئی اللہ نے ایک جگہ نہیں کہا، اور بھی مثالیں دی ہیں. کچھ جگہوں پہ میں لے کے جاؤں، کچھ جگہوں پہ خود پہنچ جائیے. اللہ نے 2 عورتوں کی بھی مثال دی ہے. نبی کی زوجہ ہونا باعث فضیلت نہیں ہوتا، زوجہ والے کارنامے انجام دینا باعث فضیلت ہوتا ہے. خلاصہ لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا
نحن وانتم من شجرۃ واحدہ، ہم اور آپ دونوں ایک ہی تو ہیں، آپ نسل ابو طالب، ہم نسل عباس۔ عباس ابو طالب دونوں بھائی تھے، جناب عبداللہ بھی بھائی تھے، یہ تینوں بھائی تھے۔ ہمارا اور آپ کا وہی رشتہ رسول سے ہے، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، پھر تم اپنے آپ کو باعث فضیلت کیوں سمجھتے ہو؟ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تک بات قابل قبول ہے، ولیکن نحن اقرب، میں تھوڑا سا قریب ہوں۔ ہمارے یہاں ادبیات عرب میں قاعدہ ہے، الاقرب یمنع الابعد، قریب والی چیز دور والی چیز کو دور کر دیتی ہے، کہ نحن اقرب الی، میں تھوڑا قریب ہوں رسول سے، یا اس آل سے، کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عبداللہ کے، ان کے والد محترم جناب عبد المطلب، علی کس کے بیٹے؟ ابو طالب کے، ان کے والد محترم عبد المطلب، عباس بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ابو طالب اور عبداللہ ایک ماں سے ہیں، عباس کی ماں اور ہے۔ انسان کی زندگی میں ماں کا کردار ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کردار نہ ہوتا علی کو کہنا نہ پڑتا عقیل ایسی زوجہ تلاش کرو جو شجاع ہو، بہادر ہو، نسب اچھا ہو، عباس جیسا بیٹا دنیا میں لا سکے۔ عباس یا عباس، میں نے اس دن اشارہ کیا تھا نا، بعض اوقات اگر تھوڑی سی سیرکی سے کام لیا جائے تو بعض اوقات کرتے ہم تولا ہیں لیکن لگتا تبرہ بن کے۔ میں وہ جملے دوبارہ دہرا دوں، تمہارا تولا خدا کی قسم تبرہ ہے، اور ایسا تبرہ کہ گھر تک نیند نہیں آئے گی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میں ابو طالب کے فضائل پڑھوں گا، کروں گا تولا، بن کے لگے گا تبرہ۔ لگے گا نہیں لگے گا؟ جتنی بغض ابو طالب کی کلیجوں میں ہے، جب وہ ابو طالب کے فضائل سنیں گے تو ان کے کلیجوں کی بغض میں اضافہ ہوگا، مومنین کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ کہ لما فضلتم علینا، امام کاظم نے بیان کر دیا، بتا دیا امام کاظم نے۔ ہارون خاموش ہو گیا، سوال کیا، اچھا تم میراث کا دعویٰ کیسے کرتے ہو رسول اللہ سے؟ تم کہتے ہو نا کہ رسول اللہ سے ہمیں میراث ملتی ہے، کیسے؟ جبکہ ابو طالب تو رسول اللہ سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے دوسرے چچا عباس زندہ تھے، تو پھر میراث تمہیں کیسے ملے گی؟ حضرت نے فرمایا معاف کر، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا، اپنا کام کر، مجھے معاف کر، مجھے چھوڑ دے۔ جملہ یاد آ گیا، مولا نے کیوں ایسا فرمایا؟ ظاہر سی بات ہے، کلام الامام امام الکلام، امام اگر کچھ کہے تو بھی حکمت، کہیں رکے تو بھی حکمت۔ اگر یہاں رکے تو میرا یہ ناقص مزاج یہ کہتا ہے، امام نے یقیناً یہ سوچا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل سے ملو سلام کرو، رفع کرو، دفع کرو۔ لیکن اس نے اصرار کیا کہ بتاؤ بتاؤ۔ امام نے فرمایا بتاؤں گا، لیکن مجھے پتا ہے جب میں بتاؤں گا تجھے برا لگے گا، برا لگے گا۔ کیا میرے لیے امان ہے؟ مجھے امان دیتا ہے کہ ہاں امان ہے، آپ گھبراؤ نہیں، آپ جواب دو۔ مولا نے فرمایا سن، ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں۔ علی کے مطابق اگر فرزند صلبی موجود ہے، چاہے وہ لڑکی یا
لڑکا. بڑی غور سے سنیے گا باتیں امام کاظم کے مناظرات ہیں. اگر فرزند صلبی زندہ ہے لڑکا یا لڑکی تو اس کے ہوتے ہوئے میراث کس کس کو مل سکتی ہے؟ ماں، باپ یا ہمسر. ان کے علاوہ میراث کسی کو نہیں مل سکتی. بھائی میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے علاوہ میراث کسی کو نہیں مل سکتی. اب جو یہ تیرا دعویٰ ہے کہ چچا کو ملنی چاہیے، عباس زندہ تھے، ابو طالب دنیا سے جا چکے تھے، تو میراث ہمیں ملنا چاہیے، عباس کی نسل کو، چچا کو ملنی چاہیے. مولا نے یہ بھی بتا دیا یہ جو قاعدہ تو سنا رہا ہے نا، یہ قاعدہ بنو امیہ کی فیکٹری میں بنا تھا. بنو امیہ کی فیکٹری میں یہ قاعدہ بنا تھا. بنی تھیم، بنی عدی اور اسی طرح بنو امیہ کا ایک پورا پریوار، یہ جتنے بھی اولاد امیہ تھے ان سب نے یہ قاعدہ بنایا تھا کہ جناب والا چچا باپ کے حکم میں آتا ہے. یہ ان کا قاعدہ ہے. لیکن ایک طرف علی کا قاعدہ ہے. اب بھائی جملوں سے سمجھئے کیا بہترین انداز میں مولا نے اپنے دعوے کو رکھا کہ تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ چچا کو ملنی چاہیے. میں نے بتا دیا علی کا نظریہ یہ تھا. اب سوال یہاں پہ آ کے پھنستا ہے علی کے نظریے کو مانا جائے یا بنو امیہ کے نظریے کو مانا جائے. بنو امیہ کے نظریے پر عمل کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کر دے. بسم اللہ، ایک دلیل پیش کر دے. علی کے نظریے کو ماننے کے لیے میں شروعات یہاں سے کروں گا. رسول گرامی نے فرمایا اقضاکم علی، تم میں بہترین قاضی کون ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیں، مجھے لگے کہ آپ ہیں. تم میں سے بہترین قاضی علی. اچھا چھوڑو رسول گرامی کی گواہی، خلیفہ دوم کی گواہی قبول کرو گے؟ خلیفہ دوم نے بارہا یہ فرمایا علی اقوانا، آج علی آ گئے، بچ گیا. بھائی انہی الفاظ کو اگر دوسرے انداز میں بیان کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں لولا علی. علی نے بچایا، علی نے بچایا. علی بہترین قاضی ہیں، علی بہترین قاضی. ایک دلیل مولا نے دے دی. میں جلدی جلدی باتوں کو بڑھاتا ہوا چل رہا ہوں. مولا نے ایک دلیل دے دی کہ میراث فرزند صلبی کے ہوتے ہوئے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، صلبی فرزند، بیٹے کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں، تو میراث کا حق اس کے علاوہ باپ، بیٹا اور ہمسر کو ملے گا. والدین اور ہمسر ان کو ملے گا. ایک دلیل ہو گئی کہ جس سے عباس کی نسل خارج ہو گئی. دوسری دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی، آج کے بعد سے ان کا کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں. اب مجھے بتا دے عباس نے ہجرت کی ہو تو بتا، عباس نے ہجرت کی ہو تو بتا. اب جیسے یہ سنا ہارون اور تیش میں آ گیا اور غصے میں آ گیا، پھر آگے بڑھا، کہنے لگا ٹھیک ہے یہ مانتا ہوں، آگے بڑھو. یہ چاروں طرف جہاں تم جاتے ہو ہر آدمی تمہیں یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ کہتا ہے. ہو تم علی کے بیٹے. خدا کی قسم یہ ایک ایسا فخر ہے جس پر تمام اماموں نے فخر کیا، تمام اماموں نے فخر کیا کہ ہو علی کے بیٹے، کہے جاتے ہو رسول کے بیٹے. سب سے پہلے اس کو غصہ آیا تھا خانہ کعبہ کے پاس. یہ اپنی بادشاہت، اپنی سلطنت، اپنے تخت و تاج کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس پہنچا حجر اسود چھونے کے لیے. چاروں طرف سے آج کل دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بعض اوقات ہم جیسوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے پروٹوکول، ہٹو بچوں، ہٹو بچوں، آگے پیچھے، دو ادھر دو ادھر. یہ بھی گیا ہوا تھا ہٹو بچوں کے ساتھ. اس کے کارندے آگے آگے چلا رہے ہیں جگہ دو جگہ دو جگہ دو جگہ دو. یہ پورے جلال کے ساتھ جا رہا ہے، پھر بھی لوگ آ رہے فضرب کتفہ علی کتفہ. لوگ بھیڑ کا فائدہ اٹھا رہے، وہاں نہیں مار سکتا یہاں تو مار سکتا ہوں. اپنا شانہ مار رہے.
یہ اتنے ہٹو بچوں کے باوجود حجر اسود تک نہیں پہنچ پایا. تسلی دینے والوں نے تسلی دی, بادشاہ سلامت, گھبرائیے نہیں, مجمع دیکھیے, ہجوم دیکھیے, کوئی بات نہیں, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, بعد میں آگے چھو لیجئے گا. یہ اتنے سارے لوگ بیچارے کچل جائیں گے, دب جائیں گے, آپ سکون سے بیٹھیے. اتنے میں امام کاظم کو آتے ہوئے دیکھا. یا ہٹو بچو ہو رہا تھا, وہاں لوگ ہیبت امام کو دیکھ کر راستہ بناتے جا رہے ہیں. میں دیسی زبان میں اگر کہوں تو جلوے طاقت کے زور پہ نہیں ہوتے, صفات کے زور پہ ہوتے ہیں, کردار کے زور پہ ہوتے. خلاصہ کہ یہ بتائیے آپ کو سارے رسول اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ کیا خوبصورت جواب دیا. میں بڑی آہستہ آہستہ میں نے شروع میں بیان کیا, میں اپنی آواز بچانا بھی چاہتا ہوں تاکہ مصائب پڑھ سکوں. بڑی خواہش ہے کہ میں امام کاظم کے دل کھول کے مصائب بیان کروں کہ آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے. مولا نے فرمایا ذرا قریبا, اب اتنا اصرار کر رہا ہے تو سن, بڑی آہستہ سے کہوں گا لیکن آپ اپنے اعتبار سے سنیے گا. ذرا یہ بتا, اگر آج رسول اللہ آ جائیں اور ہارون کے پاس پہنچے اور ہارون سے کہیں ہارون میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کیا کہے گا؟ ہارون خوشی سے جھومنے لگا, کتنا بڑا فخر, کتنے بڑی ناز کی بات, رسول اللہ میری بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں, میری بیٹی کا رشتہ لے رہے ہیں. میرے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ میرے داماد بن رہے. یہ بار بار ان جملوں کو تکرار کرتا رہا کہ میرے لیے بہت بڑی فضیلت کہ رسول اللہ میرے گھر پہ آ کے میری بیٹی کا رشتہ مانگے. امام مسکرائے کہ رسول اللہ تیرے گھر پہ آ کے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں, لیکن میرے گھر پہ آ کے نہ رشتہ مانگ سکتے ہیں نہ میں رشتہ دے سکتا ہوں, کیونکہ وہ میرے جد ہے, کیونکہ وہ میرے جد ہے. تیرے گھر پہ آ کے رشتہ مانگ سکتے ہیں لیکن میرے گھر پہ نہیں. نسل فاطمہ, دیر میں پہنچ رہے ہیں کیا؟ اب پہنچے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ پر. شمن گلی گلی, شہر شہر گلی گلی, زہرا کے شوہر, داماد پیغمبر, زینب کے بابا, کلثوم کے بابا, رقیہ کے بابا, عباس کے بابا, حسنین کے بابا, مریم کا مولا, آسیہ کا مولا, سائرہ کا مولا, حاجرہ کا مولا, آدم کا مولا, ہم سب کا مولا, جبریل کی ٹیچر, کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, جو دل سے نعرے حیدری لگائے گا مولا عباس انشاءاللہ کربلا کی زیارت کرائیں گے. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے صلوات سلامتی مامی زمان علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لکھنؤ میں جیسے ہی نعرے لگتے ہیں میں ناد علی پڑھنے لگتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات پر. یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر امام کاظم کی طرف خطاب کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک بات قابل قبول. آپ اپنے آپ کو رسول کی ذریت کیوں کہتے ہیں؟ آپ ذریت رسول ہیں, جبکہ نسل کہاں سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے, بیٹی سے. ماشاءاللہ دور تک آوازیں جا رہی ہیں. بیٹے سے چلتی ہے یا بیٹی سے؟ کہ دنیا کا رواج یہ ہے کہ نسل بیٹے سے ہی چلتی ہے, اور مانا بھی یہی جاتا ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے. لیکن تمہاری نسل تو بیٹے سے چلی نہیں, پھر تم نسل رسول کیسے ہو گئے؟
ذریت رسول میں شمار کیسے ہو گیا؟ پھر امام کاظم نے فرمایا میں تجھ سے بار بار کہہ رہا ہوں چھوڑ دے بحث، ختم کر دے یہیں پہ، میں نہیں چاہتا تجھ سے زیادہ مناظرہ کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے زیادہ بحث کروں، کیونکہ بحث اس سے کی جاتی ہے کہ جس کے سدھرنے کے لیے یا اس کے دل میں نرمی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ میں جتنا زیادہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا چلا جاؤں گا اتنا ہی تیرے دل میں بغض بڑھتی چلی جائے گی۔ بات یہیں پہ روک کے، یا اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجئے گا جو میں نے دعویٰ کیا اس پہ دلیل۔ عباسیوں کا جب دور آیا نا، انہوں نے ایک اور چال چلی کہ جناب بنو امیہ بڑے گندے تھے، بڑے خبیث تھے، انہوں نے مال و دولت لوٹا، کسی کی بکریاں، کسی کے بھیڑ، کسی کے پیسے، کسی کے گھر تباہ کر دیے، کسی کی زمینیں چھین لی، حتیٰ کسی کی زوجہ کو چھینا۔ اگر تاریخ آپ حضرات کے سامنے ہو، بنو امیہ کے ایسے ایسے خبیث تھے جنہوں نے مالک بن نویرہ کو مارنے کے بعد، اب اس کے آگے کیا کہوں، خواتین بھی تشریف فرمائے، بچے بھی تشریف فرمائے، انہوں نے زوجہ مالک بن نویرہ کو اٹھایا اور لے کے چلے آئے۔ یہ خبیث تھے، یہ بنو امیہ کی خباثت تھی۔ مولا نے فرمایا ان کے مطاعن، ان کی خباثتیں لوگوں کے درمیان بیان کرو تاکہ تمہیں اچھائی کا علم ہو سکے۔ اچھائی کا علم تب ہوتا ہے جب خباثت و رذالت کا علم ہو۔ یہی وجہ ہے قرآن میں پہلے اعوذ باللہ، بعد میں بسم اللہ، یا اور آگے بڑھوں پہلے لا الہ بعد میں الا اللہ، یعنی پہلے تبرا پھر تولا۔ یہ شیعوں کا محکم عقیدہ ہے۔ آپ جائیے زیارت عاشوراء اٹھائیے، پہلے 100 مرتبہ کیا ہے؟ لعنت ہے، بعد میں صلوات ہے، پہلے 100 مرتبہ لعنت ہے۔ یہ مذہب تشیع کا اصول ہے جو میں نے بیان کیا، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے۔ پہلے وہ خباثتیں، وہ نجاستیں، وہ لات و عزا و نمید و فلا جو بت دماغوں میں ہے، ان بتوں کو ہٹاؤ، پھر یہ پاک ہوگا، پھر اس میں علی کی ولایت آ کے سمائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ خلاصہ بنو امیہ کی خباثتوں میں سے ایک خباثت، بنو عباس کی خباثتوں میں سے ایک خباثت یہ تھی کہ جناب یہ جو بنو امیہ نے مال و دولت لوٹ لیا، آ جاؤ۔ ایک پینل بنایا انہوں نے عوامی داد رسی کا، لوگوں کو بٹھایا، خود خلیفہ آتا تھا، تخت پہ بیٹھتا تھا اور کہتا تھا آ جاؤ بھیا، جس کا جو کچھ لوٹا گیا ہے وہ ہم واپس کریں گے۔ کوئی آ رہا ہے کہہ رہا صاحب ایک زمانہ تھا فلاں آیا ہوا تھا بدبخت شام سے، ہماری بکریاں چوری کروا لے گیا۔ بنو عباس کے خلفاء بیٹھتے تھے اور کہتے تھے دے دو اسے بکریاں۔ لیکن کمال ہے، کمال پتہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیتے رہے، ایک پینل انہوں نے بنا رکھا تھا لوگوں کا حق واپس کرنے کا، پیچھے سے خفیہ کمیٹی بنا رکھی تھی، جس کو ہم دے دیں اسے چھین لینا۔ یہ ان کی حرکتیں تھی، لوگوں کے سامنے دے رہے، چپکے سے پیچھے سے جا کے چھین لینا۔ یہ ان کی خباثت تھی۔ یہ تیز تھے، طرار تھے، ہوشیار تھے۔ جب سب کے حق دیے ہی جا رہے تھے، میں نے کچھ نہیں کہا، سلام ہو آپ پر۔ جب سب کے حق دیے جا رہے ہیں تو ذرا کوئی اٹھ جائے، باغ فتح بھی دے دے، باغ فتح بھی دے دے۔ تھوڑی دیر کے لیے جوش آیا تھا، امام کاظم کو بلوایا گیا، امام کاظم پہنچے۔ امام کاظم جانتے ہیں سننے کے بعد تیرا حال کیا ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا جملہ کہاں سے یہاں تک پہنچاؤں، میں نے کہا جتنا زیادہ ان لوگوں سے مناظرہ کرو، اپنے آپ کو حق ثابت کرو، اتنی ہی ان کے دل میں دشمنی بڑھ جاتی ہے کہ بسم اللہ آپ سے بھی کچھ چھینا گیا۔ عجب میں کاظم نے فرمایا ٹھیک، کیا تو دینے کے لیے آمادہ ہے؟ سب کا حق دے رہا ہے، میرا بھی حق دے دے۔ آپ کا کیا حق؟ کہ باغ فدق، وہ زمین جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دی تھی، وہ ہمیں چاہیے، وہ ہمارا حق ہے۔ کیا تو دے گا؟
پہلے امام نے اقرار کروا لیا کہ لوٹا گیا تھا. آپ کہیں گے کہاں سے اقرار؟ کیونکہ اس کا سوال کرنا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح باغ فدق کے حدود کتنے ہیں، اس کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جانتا ہے کہ زہرا کا مال چھینا گیا. اس کا یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ باغ فدق کی باؤنڈریز بتائیں. میں نے کہا تھا نا یہ جوش تھوڑی دیر کے لیے تھا. قربان جاؤں حق زہرا پر، قربان جاؤں حق زہرا پر. عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. خلاصہ حضرت کو بلایا کہ بسم اللہ آپ کو کیا چاہیے؟ مولا نے فرمایا میرا بھی حق ہے. کیا دے گا؟ کہ بسم اللہ بتائیں آپ کا کیا حق ہے؟ مولا نے فرمایا فدق ہمارا حق ہے. کیا دینے کے لیے آمادہ ہے؟ کہ فدق کے حدود بیان کرو. بسم اللہ فدق کے حدود بیان کرو. مولا نے کہا ٹھیک ہے. فدق کے حدود عدن سے لے کر سمرقند تک. خدا کی قسم روایتوں کے الفاظ ہیں مولا جیسے جیسے حدود بیان کر رہے تھے ہونٹ کانپ رہے تھے اس لائن کے. جب مولا نے سارے حدود بیان کیے تو در حقیقت وہ حدود وہ تھے کہ جس پر ہارون کی پوری حکومت قائم تھی. اب اگر یہ مولا کو دے دے تو اس کے پاس بچے گا کیا؟ لہٰذا اس نے فوراً اپنے لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ جا آج کے بعد فدق اور فدق کا مدعی دونوں کو مروا دو. جملہ کہاں سے نکلا تھا؟ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو جتنا زیادہ ان کے سامنے حق گوئی کرو یا اپنے حق کو ثابت کرو اتنے ہی یہ دشمن بن جاتے ہیں. اسی طرح امام رضا نے جب عنوان ولی عہد اور مأمون غیر رشید خدا لعنت کرے یہ بیٹھا، کہا گیا کہ بیعت لو. مامون ادھر بیٹھا ہے بڑی توجہ کے ساتھ. 4000 لوگ بیعت کرنے والے آئے، سارے آ رہے ہیں. میرے انداز کو بھی دیکھیں شاید سمجھ جائیں. یہ بیعت ہو رہی ہے. 4000 لوگوں نے بیعت کر لی. مامون کو بعنوان خلیفہ، امام رضا کو بعنوان ولی عہد. 4000 لوگ بیعت کر کے سب کھڑے ہو گئے. آخر میں ایک جوان آیا، اس نے اس طرح سے امام رضا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. امام رضا کس کے ہنسنے لگے. مامون پریشان ہے. 4000 لوگ ایک دم سے رسوائی. امام رضا ہنس رہے. امام رضا نے فرمایا کہ مامون یہ جو ابھی 3999 لوگ آئے یہ بیعت کر کے نہیں گئے، یہ بیعت توڑ کے گئے. بیعت ایسے ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی. امام نے جیسے یہ کہا نا، میں نے کہا نا جیسے ہی ظالم کو رسوا کیا امام نے، مامون نے اسی دن ارادہ کیا امام رضا کے قتل کا کہ انہیں قتل کروایا جائے. خلاصہ آئیے اسی مناظرے پر. امام کاظم سے ہارون غیر رشید کہتا ہے آپ اپنے آپ کو ذریت محمد کہلواتے ہیں، آپ رسول کی ذریت کیسے؟ آپ تو علی کے بیٹے ہیں، علی کے پوتے ہیں، رسول کے کیسے ہو گئے؟ نسل بیٹوں سے چلتی بیٹیوں سے نہیں چلتی. امام کاظم نے صبر کیا. جب اس نے اصرار کیا امام کاظم بغیر کچھ بولے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وكذلك نجزی المحسنین وزکریا ویحیی وعیسیٰ والیاس وکل من الصالحین. کہیں پہنچاؤں کہ ذرا بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اسی طرح کاظم قرآن کے ساتھ، قرآن کاظم کے ساتھ.
ذرا بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اب ہارون پریشان، کہہ رہا عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، کہ اگر باپ نہیں تو پھر عیسیٰ آل ابراہیم کیسے؟ اور پیچھے والوں آواز جا رہی ہے، اگر عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں پھر ابراہیم کی آل کیسے؟ پتا چلا یہاں ابراہیم کی ذریت میں شمار مریم کی وجہ سے ہوا ہے۔ بھائی جس طرح سے مریم کی وجہ سے عیسیٰ کا شمار ہو سکتا ہے، فخر مریم زہرا کی وجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس طرح سے مریم کی وجہ سے عیسیٰ کو ذریت ابراہیم میں شمار کیا گیا، اسی طرح یہ فخر ہے، زہرا کی وجہ سے ہمیں رسول کی ذریت میں شمار کیا گیا۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، وہ ساری باتیں مباہلہ کی ذہنوں میں ہیں۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ذرا یہ بتا، اللہ نے رسول سے کہا تھا نا اگر یہ لوگ بعد میں آئیں آپ سے محاجہ کریں تو ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنی نساء کو لے کے آؤ، ہم اپنی نساء کو لے کے آئیں گے، تم اپنے جیسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے جیسوں کو لے کے آئیں گے۔ میں کاش پہنچا سکوں۔ اب ذرا یہ بتا، مباہلے میں رسول کس کو لے کے گئے؟ بیٹوں کی صورت میں حسن و حسین، عورت کی صورت میں فاطمہ، اپنے جیسے کی صورت میں علی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ بس میرے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی سے دو چار باتیں اور زحمتیں تمام۔ یہ فخر ہے ہمارا، یہ امتیاز ہے ہمارا، تو ہم سے مقابلہ کرنے آیا۔ اچھا یہ ایک بات عرض کرتا چلوں، امام کاظم علیہ السلام نے جس طرح سے مناظرات کیے، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے اور یہ پیغام میں چاہ رہا تھا کہ سرزمین لکھنؤ پہ پہنچایا جائے۔ یقیناً ماشاءاللہ سے بہت سارے خدمت گزار ہیں، خدمت گزاروں تک اگر یہ پیغام جائے تو امام کاظم کے اس پیغام کو تعویذ بنا کے اپنی زندگی میں رکھیں۔ آج کا دن مولا کی شہادت کا روز ہے اور شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو مولا کے نقش قدم پر چلے، یہ شیعوں کی پہچان ہے۔ بہت سارے مناظرات میں یہی پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام کاظم علیہ السلام کے امتیازات میں سے ایک امتیاز میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا۔ مولا نے ایک کام جو بہت زیادہ کیا وہ یہ کہ دشمنان اہل بیت کے لیے ذرہ برابر دلوں میں محبت کو پسند نہیں کیا۔ بڑے سادے الفاظ اور سنجیدہ لب و لہجے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دشمنان اہل بیت کے لیے رائے کے دانے کے برابر دل میں محبت رکھنا پسند نہیں کیا۔ صفوان جمال کا وہ قصہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے، صرف ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے، مولا ناراض ہو گئے کہ تو نے کرائے پہ دے دیے، اب تو دعا کرے گا پروردگارا جب تک میرا وہ کرایہ واپس نہ کرے تب تک ہارون کو زندہ رکھ۔ مولا نے کہا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تو تھوڑی دیر کے لیے دشمن علی کے زندہ رہنے کی دعا مانگے، مجھے گوارا نہیں ہے۔ مولا نے یہ عبرت کے طور پر درس دیے، جہاں یہ مولا نے درس دیے وہیں ایک درس اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے۔ ہرگز یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، بعض اوقات بہت ساری تہمتیں بہت سارے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو نوازا جاتا ہے، یہ آپ حضرات کے ذہنوں میں چیزیں ہیں۔ پروپوگنڈا، کسی کے خلاف سازش کرنا،
مومن کی صفت تو نہیں ہو سکتی. بتاؤں کس کی صفت ہے؟ اس کی صفت ہے جو منبروں سے علی کو گالیاں دلوایا کرتا تھا. یعنی بنو امیہ کی صفت ہے. بنو امیہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کیا کرتا تھا, لوگوں کے خلاف, مومنین کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا. یہی وجہ, انہی سازشوں کے تحت امام کاظم علیہ السلام کو ایک لقب دیا گیا. میں کہوں گا لقب, میری انبر صاحب سے بھی اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی, میں کہوں گا لقب. انہوں نے اپنے زعم و گمان کے مطابق برا چاہا, لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ برا نہیں, یہ اچھا ہے. پل بغداد پر جب امام موسی کاظم کا جنازہ رکھا تو کیا اعلان کیا؟ ھذا امام الرفضاء, رافضیوں کا امام, رافضیوں کا امام, رافضیوں کا امام. بے شک بے شک بے شک رافضیوں کے امام. کوئی شک ہے؟ ایک صاحب گئے مولا کی خدمت میں, افسوس کرنے لگے کہ مولا, بڑا الٹا سیدھا کہا جاتا ہے, رفض کہتے رد کے, رد کرنے کو کہا جاتا ہے رفض. مثال کے طور پہ میں آپ کی پارٹی میں تھا, آپ کی پارٹی کو میں نے چھوڑ دیا, ہو گیا رافض. اب تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کس پارٹی کو چھوڑنے کی وجہ سے رافضی کہا گیا. میں تھوڑا سا اور بیدار ہوں تاکہ میں 2-4 باتیں آپ حضرات تک پہنچا سکوں. رافضی, امام کی خدمت میں ایک صاحب گئے, کہنے لگے مولا یہ لوگ ہمیں رافضی کہتے. مولا نے کہا تکلیف کیا ہے, کیا تم رافضی نہیں ہو؟ مولا مطلب کہ رافضی انہوں نے نام رکھا نہیں, اللہ نے رکھا ہے. اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں, اللہ نے رکھا ہے. کہ تمہیں پتہ سب سے پہلے رافضی کسے کہا گیا؟ سب سے پہلے رافضی ان 70 لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے فرعون کی فرعونیت کا انکار کیا. میں پہنچا رہا ہوں آہستہ آہستہ. جنہوں نے فرعون کی فرعونیت کا انکار کیا انہیں رافضی کہا گیا. موسیٰ کو حکم دیا کہ ان کا نام توریت میں ثبت کر دو, میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. اما جنہوں نے ایک فرعون سے انکار کیا ان کا نام توریت میں, اے میرے پروردگارا ہم نے تو 3 فرعون کا انکار کیا. ہم نے فرعون کا بھی انکار کیا, نمرود کا بھی انکار کیا, شداد کا بھی انکار کیا. ہم نے تینوں ظالم بادشاہوں کا انکار کیا. جس نے ایک کیا وہ رافضی. اے میرے پروردگارا ہم ان سے بڑے والے رافضی ہیں, ہم ان سے بڑے والے رافضی. مولا نے کہا تم پریشان ہو رہے ہو. ایک صاحب آئے, انہیں بھی رافضی کہا گیا. یہ دیکھیں امام کاظم کی مجلس ہے اور یہاں پہ یہ نام ڈسکس ہوگا. تم نے اپنے زعم و گمان کے مطابق مولا کی توہین کی نا. پلٹ جانے والوں کا امام, دور ہو جانے والوں کا امام. ایک صاحب آئے, رونے لگے. کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ لوگ مجھے رافضی کہہ رہے ہیں. تو اچھی بات کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ لوگ مجھے رافضی کہہ رہے ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں ہذا مرتبۃ شریفہ, رافضی ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے, میں اس کا اہل نہیں ہوں, میں اس کا اہل نہیں ہوں. اچھا اور آئیے ایک اور روایت. مولا تشریف فرماتے, ایک صاحب آئے, کہنے لگے مولا آپ کے شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے. مولا خاموش بیٹھے رہے. پھر کہا کہ مولا آپ کے شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے, وہ سمانا, اور ہمیں بھی رافضیوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے. مولا چپ چاپ بیٹھے رہے. پھر کہا مولا کچھ بولتے کیوں نہیں, ہمیں بھی رافضی کہا جاتا ہے. مولا نے فَأَوْمَعَ إِلَىٰ صَدْرِهِ, اپنے سینے کی طرف اس طرح سے اشارہ کیا. میرے انداز کو دیکھیے گا اور میرے ساتھ آ جائیے گا. مولا نے ایسے اشارہ کیا, وَأَنَا مِنَ الرَّافِضَةِ وَأَنَا مِنَ الرَّافِضَةِ وَأَنَا مِنَ الرَّافِضَةِ. خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں. مولا نے 3 مرتبہ فرمایا میں رافضی ہوں. 1 میں رافضی ہوں, 2 میں رافضی ہوں, 3 میں رافضی ہوں.
میں رافضی ہوں. یہ مولا مولا نے سکھایا. تم پہ تہمتیں لگائی گئی, تم پہ تہمتیں لگائی گئی, اپنے گمان کے مطابق وہ تہمتیں لگا رہے ہیں, لیکن تم گھبراؤ نہیں. ایک صاحب, میں جلدی جلدی سے باتوں کو سمیٹ رہا ہوں, ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے, کہنے لگے مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہے, آپ سے عشق کرنے والا ہے, اسے رے کا گورنر بنا دیا گیا. میرے خیال سے لکھنؤ والے بڑی دلچسپی سے ان باتوں کو سنیں گے اور ایک دوسرے تک پہنچائیں گے, اور ہو سکے تو اسے اپنے گھر پہ نقش کروا لیجئے. وہ جن کا سیاستوں میں اثر و رسوخ ہے, وہ کہ جن کے پاس عہدے ہیں, وہ جو اچھے اچھے منصبوں پہ فائز ہیں, خاص کر ان کے لیے ان کے مولا, ان کے آقا جن سے وہ شدید محبت کرتے, ان کے جملات پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہمارے استاد شیخ حسن کاشانی نجف اشرف میں ایک صاحب کو دیکھا, سلام کیا, وہ بہت جھک گئے. اب کہاں تک جھکے کیا بتاؤں, بہت زیادہ جھک گئے. کاشانی صاحب نے کہا, میں نے کہا قبلہ صاحب کتنا اچھا اخلاق ہے مولوی صاحب کا. ہنسنے لگے کہ ان کا اخلاق یہ حرم میں نظر آ رہا ہے, جب ان کے آفس میں ان کی کرسی پہ جاؤ گے تو ہو بہو فرعون و شداد نظر آئیں گے, ہو بہو فرعون و شداد نظر آئیں گے. مولا کا ایک چاہنے والا رے میں کسی عہدے پہ فائز ہوا, ایک اور چاہنے والا مولا کاظم کے پاس آیا, کہنے لگا مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہے جو رے کی حکومت میں ایک عہدے پر فائز ہو چکا ہے, ایک چھوٹا سا کام آ گیا ہے, 2-4 جملے لکھ دیجئے تاکہ انہیں پہنچا دوں اور میرا کام ہو جائے. آپ کا چاہنے والا ہے, آپ کا عاشق ہے. مولا نے فرمایا اللہ بسم اللہ. میں ان تمام لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جو کسی عہدے پہ جو کچھ کر سکتے ہیں, مولا کے چاہنے والوں کے لیے کرو, وقت نکالو, خدمت خلق کرو, لوگوں کی خدمت کرو. عہدے آنے جانے ہیں, آج ہے کل نہیں ہے. آج کرسی پہ ہو, کل کرسی کے نیچے ہوگے, کرسی تمہارے اوپر ہوگی. یہ ماشاءاللہ سے نظر آتا رہتا ہے. مولا نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الی فلاں, ان اللہ عنده حقہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک حقہ ہے, یہ ایک تخت ہے, یہ ایک بہت بلند مقام ہے جو عرش کے نیچے. اس مقام پر صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو کسی مومن کی مدد کرے. مولا خط لکھ رہے ہیں اس آدمی کے لیے جو کسی ایک منصب پر فائز ہو گیا, سفارش کر رہے ہیں اس بندے مومن کی, وہاں وہی پہنچ سکتا ہے جو کسی بندے مومن کی مدد کرے. او تنفس یا نفسا, یا اس کے لیے تھوڑی راحت کا سبب بنائے, تھوڑی سی گنجائش بنائے. بس میں نے ختم کی مجلس کو, تھوڑی سی گنجائش بنائے, اللہ اسے وہاں رکھے گا. تیسرا, اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو ادخل فی قلبہ السرور, کچھ نہیں کر سکتے ہو کم سے کم ایسا کام کرو جو کسی مومن کی مسکراہٹ کا سبب بن جائے. یہ امام کاظم نے خط میں لکھا, وَهَذَا أَخُوكَ, یہ تمہارا بھائی ہے, دیکھ لو جو بھی اس کا کام ہے کروا دو. یہ خط لے کے پہنچے. ایک تو یہ اپنے ذہنوں میں رکھے. دوسرا, علی بن یقطین جب مولا کے پاس آئے, کہنے لگے مولا ہارون مجھے ایک منصب دے رہا ہے. سلطان جابر ہے نا ہارون, ظالم و جابر ہے نا, ہارون ایک منصب دے رہا ہے. مولا بسم اللہ کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے فرمایا تمہیں منصب لینا ہے لے لو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن اتنا خیال رکھنا. مولا کیا خیال؟ کہتے ہیں ہارون کے پاس جب علی بن یقطین گئے تو مولا کے ان جملوں کو تعویذ بنا کے پہن لیا اور جملوں کو اپنی دیواروں پہ نقش کر دیا. مولا نے فرمایا کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان. تم کسی ظالم بادشاہ کے یہاں نوکری کر رہے ہو, میں کم کہوں زیادہ سمجھو, ظالم بادشاہ کے یہاں نوکری کر رہے ہو, کسی سلطان جابر کے پاس نوکری کر رہے ہو, اس کا ایک کفارہ ہے. کفارہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ نوکری تمہارے لیے حلال ہو جائے تو اپنے بھائیوں کی مدد کرو, اپنے بھائیوں کی مدد کرو. یہ امام کاظم کا پیغام ہے,
یہ امام کاظم نے پیغام دیا، اگر اللہ نے تمہیں منصب عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں عہدہ عطا کیا ہے، اللہ نے کسی جگہ پہ تمہیں فائز کیا ہے، تو تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس مقام کے ذریعے اس کی مدد کرو۔ بس میں نے ختم کی اس مجلس کو، میرے خیال سے وقت واقعاً زیادہ ہو گیا اور بہت بڑا پروگرام ہے۔ میں صرف اگر اجازت دیں انور صاحب تو 2 جملے جناب ابو طالب کے حوالے سے، کیونکہ جناب ابو طالب کا تابوت برآمد ہوگا، بس ایک روایت پڑھوں گا اور یہی سے ربط مسائل۔ مولا تشریف فرما تھے، ایک بدبخت، ایک لعین مولا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا علی انکا بالمکان الذی انزلک اللہ بہ، آپ اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، اتنی بڑی جگہ پہ فائز ہیں، اتنا اعلیٰ آپ کا مقام ہے، وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ، بھائی پہنچیے، آپ کا مرتبہ اتنا بلند و بالا، آپ کے والد محترم بیچارے نعوذ باللہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ بلاؤ جتنے بھی وہاں بڑے، سنو، جہنم کی آگ میں جل رہے، نہ جانے اس عبارت سے بعض ہندہ کی اولادوں کو کتنا سکون مل رہا ہوگا۔ ابو کا معذب فی النار، آپ اتنے اعلیٰ، آپ کا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ مولا نے فرمایا قریب آ، قریب بلایا، مولا کے جملے، محفظ اللہ فاک، اللہ تیرا منہ توڑے، اللہ تیرا منہ توڑے، لو شفع بی فی کل مذنب علی وجہ الارض، اگر میرا بابا اس پوری کائنات کے گنہگاروں کی شفاعت کر دے تو خدا ان تمام گنہگاروں کو ابو طالب کے صدقے میں معاف کر دے گا۔ جملہ سنیں گے، ابو طالب کے صدقے میں معاف کر دے گا، اور یہ کیا کہہ رہا ہوں، میرا باپ آتش جہنم میں، اچھا میرا باپ ابھی معذب فی النار وابنہ قسیم النار والجنہ، ارے میرا باپ جہنم میں جبکہ بیٹا جنت و جہنم بانٹنے والا ہے۔ میرا باپ بے شمار اللہم صلی ابھی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار، میرا باپ جہنم میں جائے گا جبکہ اس کا بیٹا جنت و جہنم میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ کھڑا ہوگا، کہے گا ھذا لی وھذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ اس کے باپ کو تم جہنمی بتا رہے ہو۔ امام صادق نے فرمایا خدا کی قسم لو وضع ایمان ابی طالب فی کفہ، ترازو کے 2 پلڑے لیجئے، ابو طالب کا ایمان ایک طرف، کائنات کا ایمان ایک طرف، لرجح ایمان ابی طالب، ابی طالب کا ایمان پوری کائنات پر بھاری پڑے گا۔ یہ ہے ابو طالب۔ اب آئے ان جملوں کی طرف اشارہ کر دوں جہاں سے مصائب کی طرف جایا جاتا ہے۔ امام صادق نے فرمایا علی کی بہت ساری مظلومیتیں ہیں، ان مظلومیتوں میں سے پتہ ہے مولا امیر کی ایک مظلومیت کیا ہے؟ خود حضرت امیر کے جملے، بس جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا، جو رہ گیا وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی سے آپ سنیں گے۔ مولا نے فرمایا میں مظلوم ترین عالم ہوں، دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں۔ 2 وجہ، پہلی وجہ کسی نبی کے باپ کو کافر نہیں کہا گیا سوائے علی کے باپ کو۔ دوسرا، کسی نبی کی زوجہ کو اس کے سامنے نہیں مارا گیا سوائے علی کی زوجہ کے۔ جب جناب ابو طالب اس دنیا سے گئے نا، رسول کریم سرحانے آئے، یا عم کفلت یتیمہ وربیت صغیرہ وَنَصَرْتَ كَبِيرًا، اے میرے چچا جب میں چھوٹا سا تھا نا آپ نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا، میں یتیم تھا آپ نے کفالت میں لے لیا، جب میں چھوٹا تھا نا آپ نے میری تربیت کر کے مجھے بڑا کیا، اے میرے چچا جب میں بڑا ہو گیا نا آپ
آپ نے جگہ جگہ میری مدد کی. صرف ابو طالب نے مدد نہیں کی بلکہ نسل ابو طالب نے رسول اور رسول کے دین کی مدد کی. جہاں جہاں کسی نے زہر کھا کے مدد کی, کسی نے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں بندھوا کے. سلام ہو اس امام پر جسے 14 سال زندان میں رکھا گیا. السلام علی وثاق المرفوض. سلام ہو اس امام پر جس امام کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیروں کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا. اللہ اکبر. امام کاظم کو سندھی بن شاہق کے زندان میں جب رکھا گیا نا, میں نے کل ایک عبارت بیان کی تھی, طبوراً فی ظلم المطامیر. طبورہ کہا جاتا ہے, مثال کے طور پہ چھوٹا سا سوراخ کیا جائے, پھر اس سوراخ کو کرنے کے بعد زمین میں سیدھا سیدھا ایک سوراخ کرے, ایک جگہ پہ پہنچے, پھر زمین کی طرف ایک سوراخ کرے, پھر آگے کی طرف جائے, اور آگے کی طرف جانے کے لیے صرف اتنی جگہ ہوتی تھی جتنے میں انسان گھٹنیوں کے بل چل سکے. کہتے اس طرح سے آخری کال کوٹری میں امام کاظم کو رکھا. کہتے ایسی جگہ تھی جہاں امام کاظم کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی. امام سانس لینے کے لیے اس دہانے کے پاس جب آتے تھے نا, میں نے روایتوں میں جملہ پڑھا, امام جیسے ہی آگے بڑھتے تھے اس دہانے کے پاس پہنچتے تھے, سندھی بن شاہق کے ملعون اپنا ہاتھ دراز کرتا تھا امام کے چہرے پر. دل کھول کے امام کاظم کو پرسا دے, دل کھول کے امام کاظم پہ روئے. امام کاظم کا بدن زنجیروں سے جکڑا ہوا, قید خانے میں روایتوں کے جملے ہیں, امام کاظم کو زہر دیا گیا, قید خانے میں پریشان کیا گیا, زہر دیا گیا. جب امام کاظم کو زہر دے دیا نا, زہر کے اثر سے امام کاظم کا بدن متغیر ہونے لگا. آخری لمحات, استاد کافی کی ایک عبارت ہے, استاد کافی نے اپنی زندگی کی آخری مجلس شہادت امام کاظم کے موقع پر تلاوت کی تھی. روایتوں نے ایک جملہ دیکھا اور اس جملے کو بیان کیا. استاد کافی کی مشہور ترین مجلسوں میں سے ایک مجلس ہے جسے وصیت نامہ استاد کافی کہا جاتا ہے. کہتے امام کاظم علیہ السلام کو جب زندان سے باہر نکالا گیا نا, امام کاظم کے جسم میں ہلکی سی رمق باقی تھی. میں یہ روایت تحمل سے پڑھ رہا ہوں, بس اس کے بعد جتنا رونا ہو رو لے. ایک جنازہ یاد آتا ہے نا, جب حسین گھوڑے سے گرے تھے, ہلکی سی رمق باقی تھی, کسی نے کہا پہچانے کیسے, آواز ہی خیموں کو لوٹ لو, لاش حسین تڑپا, حسین زندہ ہے. یہ رمق باقی تھی. خدا کوئی غم نہ دے. ابھی صابر صاحب نے بیان کیا تھا نا, مولا کاظم کی اولاد تھی لیکن رونے کے لیے کوئی جنازے پہ نہیں تھا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, اے مولا کاظم یہ دیکھو لکھنؤ کی فضائیں آپ پر رونے کے لیے آمادہ ہے. کہتے ہلکی سی رمق تھی. امام کاظم کو زندان سے نکالا, ہارون کے پاس حاضر کیا. مولا کا بدن اتنا لاغر تھا, مولا کے جسم پہ گوشت دکھائی نہیں دیتا تھا. مولا کے بدن کو رکھا, ہلکی سی سانس تھی. ہارون نے لوگوں کو بلایا, چاہنے والوں کو بلایا, شیعوں کو بلایا کہ اس خط پر دستخط کرو, کہو کہ امام کاظم خود اس دنیا سے چلے گئے, کسی نے زہر نہیں دیا. کہتے جیسے ہی لوگوں نے سائن کروانے کی کوشش کی نا, جنازہ امام کاظم سے آواز آئی, قتلا واللہ قتلا. اے شیعوں دھوکہ نہ کھانا, مجھے زہر دے کے مارا ہے, مجھے تڑپا کے مارا ہے, مجھے 3 دن تک زہر کے اثر سے تڑپایا ہے. شیعوں دھوکہ نہ کھانا. روایتوں کے جملے ہیں. استاد کافی کہتے جیسے ہی امام کاظم نے آواز دی نا, ہارون غیر رشید نے کچھ لوگوں کو بلوایا, جلادوں کو بلوایا, ہاتھوں میں تازیاں کے دیے, تازیاں نے اٹھائے. کہتے امام کاظم کو مارنا
غم نہ دے، ابھی 2 تابوت برآمد ہوں گے، بس یہ آخری جملے، رونا ہو رو لو۔ میں 2 جنازے بتاتا ہوں، ایک امام حسن مجتبیٰ گھر سے نکلنے کے بعد تیر، دوسرا امام کاظم۔ یہ دیکھو 2 جنازے نکل رہے ہیں، بس ان جنازوں کو دیکھنا، ایک جنازے پر پھول ہے، دوسرے جنازے پر زنجیریں، ایک جنازے کو رسول نے اٹھایا، ارے دوسرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، مزدوروں نے کاظم کے